Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ماقبل کی آیات میں اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنے والوں پر بڑی سخت وعید گزری۔ قرآن مجید مختلف موقعوں پر مختلف قصے اور مختلف انبیاء کی قوموں کے حالات ذکر کرتا ہے۔ مقصد قرآن کا واقعہ سنانا نہیں ہوتا جس طرح دیگر تاریخی کتابیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے کسی نبی کا کسی قوم کا لگاتار ایک جگہ ذکر نہیں آیا کہ یوں ہی قرآن نے پورا ایک واقعہ بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ کہیں پر، ایک قصہ کہیں پر، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اس طرح بیان نہیں کر جس طرح کہانی والا کہانی بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی اجمال ہے بہت ساری باتوں کے اندر۔ بس اللہ کہتے ہیں مقصد واقعہ میں سنانا نہیں ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ تمہیں بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا ہے کہ یوسف ہمیں بڑا محبوب پیغمبر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آزمائشیں کتنی لی ان سے۔ سگے بھائیوں نے بھی مخالفتیں کی تو آپ کی مخالفتیں آپ کے رشتہ دار کریں گے، آپ کے شہر کے لوگ کریں گے، آپ کی برادری کے لوگ کریں گے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو یہ واقعات سے حضور علیہ السلام کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف واقعات قرآن بیان کرتا رہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حضور علیہ السلام کو تسلی دینا، اور دوسرا اس امت کو سبق بتانا۔ سبق کیا ہے؟ اللہ کتنی قوموں کا ذکر کرتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح، جتنی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجے۔ اب اللہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اس لیے ذکر کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یوں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں بھی تھیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا تو ہم نے ان کو آن فان کے اندر ہلاک کر کے برباد کر دیا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تمہاری طرح 6 فٹ انسان تھے یا 7 فٹ کا قد تھا، وہ بڑے بڑے قدوں والے کھجور کے ٹہنیوں کی طرح اور اتنے طاقتور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ جب نہیں مانا ہم نے ایک آواز کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا، پانی کا عذاب بھیج دیا، کبھی ہوا کا عذاب بھیج دیا۔ یہ جو ابھی بھی آ رہی ہے، یہ بات اصل میں ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ گئے، اور ان کے اندر ایک شخص ہیں عبداللہ بن ابی امیہ۔ عبداللہ بن ابی ایک منافقوں کا سردار تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہیں جی عبداللہ بن ابی امیہ، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر حضرات بھی تھے، نضر بن حارث تھا، نوفل بن خالد تھا۔ یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک مطالبہ رکھا۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطالبہ سنیے گا،
ہم آپ پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ بھائی کیا چاہتے ہو؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمانوں پہ چڑھیں، آسمانوں پہ چڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ورقے پر لکھا ہوا قرآن ہو، اور وہ قرآن آپ لے کر، اور اس کے اوپر میرا نام بھی لکھا ہو۔ اللہ کہیں عبداللہ بن ابی امیہ کہ یا دیگر جو حضرات ہیں کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ ہمارا سچا رسول ہے، یہ ہماری سچی کتاب ہے، تم ایمان لے آؤ۔ پھر وہ آپ پر آ کر آسمان سے اتر کر وہ ورقہ عین ہی میرے ہاتھوں میں دیں، میں اس کو چھوؤں گا، ہاتھ لگاؤں گا، اس کے بعد میں ایمان لوں۔ اب اگلی بات سنیے گا، سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کا پیغمبر ہو، میرے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے، جب حضرت واشی کا ذکر آیا نا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، آپ نے فرمایا اگر واشی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو واشی کا، کسی میرے ایک امتی کا اسلام قبول کر لینا مجھے ان کو قتل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، مجھے محبوب ہے۔ میرا امتی جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے؟ تو حضور کے دل میں ایک طبی طور پر ہو سکتا ہے خواہش پیدا ہو کہ اللہ کے لیے ممکن، ناممکن تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے معراج پر بھی تو بلایا ہے، اللہ اگر مجھے بلا لے اور میں ایک برقع لے کے آ جاؤں، یہ سردار ہیں، اگر یہ ایمان قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے دیگر لوگ بھی قبول کر لیں۔ اب اللہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، اللہ تو میرے نبی کے بھی دل کے حالات کو کیا کرتی ہے، جاننے والی ذات ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے دل کو بھی پڑھ لیا۔ اللہ نے اب یہ بات بتلانے کے لیے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے مطالبہ لے کے آئے بیٹھے ہیں یہ مان جائیں گے؟ بالفرض والمحال ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم ورقے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں کی طرح قرآن نازل کر دیتے ہیں، تو کیا یہ مان لے آئیں گے؟ میں عرشوں کا رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ورقہ لے کر ان کے پاس آئیں گے تو یہ کہہ دیں گے آپ نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ اب اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ابو جہل نے تو کہا تھا کہ یہ کنکری والے بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو مان جاؤں گا، کہ یہاں تو جادو نہیں چلتا، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں میں ہم مان جائیں گے۔ اور ہوا بھائی، جب اللہ کے نبی نے وہ معجزات پیش کر دیے تو ماننا پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ مقصد ہے ان کا۔ اللہ نے اس بات کا ان 2 آیتوں کے اندر اسی بات کا ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ہم جو مرضی کر دیں، ہم کئی بستیوں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے۔ کرن کہتے ہیں، کرن کا لفظ آ رہا ہے ابھی، کرن کہتے ہیں ایسا زمانہ 10 سال سے لے کر 100 سال، لیکن مشہور قول ہے 100 سال۔ 100 سال گزر جائے تو ایک امت ختم ہو جاتی ہے، نئی امت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سے جز اب ہم بیٹھے ہیں، آج سے 100 سال قبل ہم میں سے کوئی بندہ اس دنیا پر نہیں تھا، جتنے ہم لوگ موجود ہیں۔ ہم سے پہلے ایک دنیا آباد تھی، وہ لوگ موجود تھے، اب وہ لوگ چلے گئے، ہم موجود ہیں۔ آج کے 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ موجود ہوں گے۔ ایک کرن ہے، ایک زمانہ ہے۔ یہ کرن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی کہ اللہ تجھے ایک کرن عمر عطا کرے، تو روایات میں آتا ہے وہ 100 سال تک زندہ رہے۔ اور اس طرح ایک بچے کے سر پر ماں لائی بیٹے کو کہ حضور علیہ السلام سے کہ آپ اس کو دعا دیجئے برکت کی، آپ نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اسے ایک کرن عمر عطا فرمائے، یعنی اس کی برکت، وہ بھی 100 سال تک زندہ رہا۔ تو یہ کرن کے مطلب ہے ایک 100 سال کا، ایک صدی، ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں ایک قوم پیدا ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور بڑھاپے کو پہنچ کر بالآخر فوت ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ جس کو 100 سال سے بھی اوپر دے دے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ مطلب ہے میدان عرفات میں کتنے حجاج جمع ہوتے ہیں جی، 100 سال پہلے اور حاجی تھے، اب 100 سال بعد اور حجاج ہیں۔ یہ سلسلہ نظام ہے دنیا کا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نہ مانو تو ہم تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئیں جو تمہیں ختم کر دیں، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا محتاج ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ یہ میں بات کئی بار آپ کو کر چکا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں اللہ کا گھر کیسے آباد ہو۔
یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے. دنیا کسی کے جانے سے نہیں رک سکتی، نہ دنیا کا نظام رک سکتا ہے. اگر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ نظام اسلام کا نہیں رکا تو قیامت تک کسی انسان کے لیے نہیں رک سکتا. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس طرح قائم رہے گا، آپ کریں یا نہ کریں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرنا چھوڑ دو، اللہ کسی فاسق اور نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارا کوئی خدا یا اسلام ہمارا محتاج ہے. اسلام پھلے گا، پھولے گا، اور اسلام کی سربلندی انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی. علیہ السلام یعلو ولا یعلا علیہ. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت پر عاجزی اختیار کریں. ایسے لوگوں کو اللہ یہاں پر انجام ذکر کر رہے ہیں، اور جو مانے، اللہ کہتے ہیں جب وہ مانتے تھے تو ہم ان کو کیا دیتے تھے، وہ آ رہا ہے، اور جب نہیں مانا تو پھر ہم نے کیا کر دیا. اب ان کے ایک مطالبے کا ذکر کر کے ان کو رد کر دیا. بس یہ 2 آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ نے اس چیز کو بیان کیا. آیت نمبر 6 میں فرمایا علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض. علم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. علم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، مکہ والے یا آج کے دور کے مشرک، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، کتنے زمانوں میں کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. وہ لوگ کون تھے، وہ قومیں کون تھیں؟ مکناہم فی الارض، ہم نے طاقتیں دی تھی ان کو زمین کے اندر، ہم نے قوت دی تھی ان کو زمین کے اندر، ہم نے جما دیا تھا ان کو زمین کے اندر، ہم نے مالی طاقت بھی دی تھی، جسمانی طاقت بھی دی تھی، ہم نے ان کو مال و اسباب کے ڈھیر لگا دیے تھے. ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، ہم نے ان کو ایسی قوت دی تھی جو ہم نے قوت تم کو نہیں دی. ما لم نمکن لکم، وہ طاقتیں ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں، وہ قد ہم نے تمہیں نہیں دیے، وہ طاقتیں ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں، وہ اسباب ہم نے تمہیں نہیں دیے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بھیجے ان کے اوپر آسمان سے، برسایا ہم نے آسمان کو، علیہم ان کے اوپر، مدرارن لگاتار، وقت کے اوپر اللہ ان کو بارشیں عطا کیا کرتا تھا. جب ضرورت ہوتی اللہ بارشیں نازل کر دیتے، آسمان ان پر بہہ پڑتا. جب وقت پر رحمت کی بارش ہوا کرتی تھی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، تو اس کی وجہ سے ہم نے کر دیا ان کی نہروں کو، تجری من تحتہم، ان کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے نہریں بہتی تھیں، ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی تھیں. جن نہروں کے اندر آسمان والی بارش کا پانی ہوتا تھا، ان کے چشمے بہتے تھے، ان کی کھیتیاں بڑی آباد تھیں، ان کو ہم نے ہر ایک نعمت عطا کر رکھی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر جب ان لوگوں نے ہمارے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، سو ہم نے ہلاک کر ڈالا ان لوگوں کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب. جب انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت، ایک دوسری جماعت. وہ زمانہ چلا گیا، اس کے بعد دوسرا زمانہ آ گیا، وہ امت چلی گئی، اس کے بعد دوسری امت آ گئی. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی تھی، جب نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَلَوْ نَزَّلْنَا، ان کے سوال کا جواب آنے لگا ہے کہ اللہ ایک قرآن کو ایک کتاب کے اندر ایک ورقے پر لکھ کر نازل کیوں نہیں کرتا، آپ آسمانوں پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ اللہ جواب دینے لگے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیں آپ کے اوپر کتاباً، ایک ایسی کتاب، فی قرطاس،
جو ورقے کے اندر لکھی ہوئی ہو. کرتاس کہتے ہیں ایک ورق، ایک ایسا کتابچہ جس کے اندر وہ قرآن لکھا ہوا ہو. فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس قرآن کو، اس کتاب کو جو ورقے میں لکھی ہوئی ہوگی اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کو چھو لیں. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ہم ایسا کر بھی دیں لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے نہیں ماننا میرے محبوب پیغمبر، کہیں گے وہ کافر لوگ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر بڑا واضح طور پر جادو ہے، یہ تو بڑا کھلم کھلا جادو ہے. اگر آپ لے بھی آمیں تو انہوں نے ماننا میرے محبوب کو نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ جادو کر دیا ہماری. اچھا پہلے تھا جادو، ایک ہوتی ہے نظر بندی. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا تھا، نظر بندی کی تھی. نظر بندی کی تو اب نظر بندی کا توڑ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے آپ جائیں. اللہ نے کہا ہم نظر بندی کے توڑ کے لیے چلے بھی جائیں، بھیج بھی دیں، جب آپ واپس لے آئیں گے تو پھر یہی کہہ دیں کہ آپ نے تو کیا کر دیا ہمارے اوپر. اس کا مطلب پتہ کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت کے فیصلے نہ ہوں تو بندہ کبھی ایمان قبول نہیں کر سکتا. وقت کا پیغمبر معجزات کیوں نہ دکھائے، جس نے نہیں ماننا، جس نے یہ رٹ لگا رکھی ہے میں نہ مانوں، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا. تو ہدایت پر آنے کے لیے ضروری ہے انسان کے اندر سچی تڑپ ہونی چاہیے، انسان کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے. اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.